الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، دین اسلام میں اور دیگر چیزوں کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی قوانین کا ادب و احترام، قوانین کی پابندی کو بہت اہمیت حاصل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن ممالک میں قوانین کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے وہ ممالک ترقی اور خوشحالی میں بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جہاں قوانین کا احترام نہیں ہے وہ ممالک پستی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے اور اس چیز کو نظر انداز کر دیا جائے کہ اگر ایک غریب جرم کرے تو اس کو سالوں سال جیل میں ڈال دیا جائے اور ایک امیر اگر بڑے سے بڑا جرم کر لے تو اس کے لیے کوئی پریشانی ہے، معمولی سی پریشانی بھی اس کے سامنے نہ ہو. ایک غریب قانون توڑ لے تو اس پر اتنے چالان کاٹ کر اس کا جینا محال کر دیا جاتا ہے، اور جب ایک امیر گزرتا ہے تو ایک ایمبولینس کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس طرح جب قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو وہاں پر پھر ترقی کی طرف جانا ناممکن ہو جاتا ہے. حالیہ وقت میں آپ کے سامنے ہے کچھ آزمائش اللہ کی طرف سے ہم پر آئی، لوگوں نے دل کھول کر مدد کی اور لوگوں کی ضروریات کسی حد تک پوری ہوئی. کئی ممالک کی طرف سے امداد ہوئی. اگر اس امداد کا کچھ حصہ اگر ان غریبوں میں، ان ضرورت مندوں میں
ان آزمائش والوں پر صرف ہو جائے تو ان کے گھر دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا یہاں پر قوانین کا ادب و احترام نہیں ہوتا. جس کا حق جس کو ملنا ہے وہاں تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے ہم تنزلی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. آج غریب ہو یا امیر ہو، قانون توڑنے میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہی نہیں. سگنل توڑنا ایک معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں، معمولی سا جرم سمجھتے ہیں. میں نے توڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ کئی لوگ توڑتے ہوئے جا رہے، یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ سوچ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ جن ممالک میں قوانین کا ادب و احترام ہوتا ہے، پاسداری رکھی جاتی ہے، وہ قومیں پھر ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور کئی ممالک ہمارے سامنے جو ہمارے بعد جن کا وجود ہوا، آج ان کے پیسے کی ویلیو ہم سے زیادہ ہے. آج وہاں کی ترقی ہم سے زیادہ ہے. کیوں؟ وہاں پر قوانین کا ادب و احترام رکھا گیا. تو دین شریعت کے اندر بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ دین کے اندر بھی کچھ قوانین اور کچھ حدود متعین کی گئی ہیں کہ ان حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ایک یہودی کے ساتھ کسی معاملے پر بحث و تکرار ہو گئی. حضرت علی وقت کے خلیفہ، لیکن آپ نے اپنے مرتبے کا خیال نہ کیا، بلکہ قوانین کا ادب احترام کرتے ہوئے قاضی کے پاس پہنچ گئے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیا جائے. آج اگر کسی کو اس طرح کہہ دیا جائے تو مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میرے خلاف بات کرنے کی جسارت کیسے کر لی تو نے، اس طرح کے جملے پھر کہے جاتے ہیں. یہاں وقت کا بادشاہ خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لے کر جا رہے ہیں کہ آ جاؤ قاضی کے پاس چلتے، پھر جو وہ فیصلہ فرما دے اس کے مطابق پھر آگے معاملہ. جاتے ہیں، قاضی پوچھتا ہے گواہ کس کس کے پاس ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس 2 گواہ ہیں. قاضی پوچھتا ہے کون سے گواہ ہیں؟ فرمایا ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا غلام ہے. قوانین کے اندر یہ بات اس وقت تک آپ کے ان گواہوں کا اعتبار نہیں ہوتا جن سے آپ کا تعلق بہت قریبی ہے. تو بیٹا وہ تو آپ کے ویسے ہی قریبی تھا، پھر وہ غلام وہ تو آپ کے اشاروں پر چل رہا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. تو قاضی نے ان کے گواہوں کو مسترد کر دیا، خلیفہ وقت کے گواہوں کو مسترد کر دیا. اور ایک یہودی جو آپ کے مقابل میں تھا، یہودی کے حق میں فیصلہ کرتا. اب باخوشی واپس آئے کہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ قوانین کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے، اور وہ ہو گیا. تو بعض دفعہ آپ کے مخالف فیصلہ ہو رہا ہوگا، لیکن آپ نے اس کو قبول کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں،
موجود تھے اور جس طرح کے حالات تھے وہ سامنے رکھ دیے. قاضی نے آپ کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دین کے اندر بھی کچھ قوانین رکھے، کچھ حدود رکھی ہیں کہ ان قوانین کو پاسداری کرو گے تو جنت کے قریب جاتے جاؤ گے، ان قوانین سے ہٹنے کی کوشش کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ہم اپنے معمولی معاملات میں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، دوسرے کو مرتبے کو بھول جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہمارے ہاں ایک میچ کھیلا گیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور اس میں کچھ ان کی طرف سے بھی معاملات خراب ہوئے، کچھ یہاں سے بھی خراب ہوئے. پھر جملے کسے گئے، حالانکہ وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے. جس وقت اسے ضرورت تھی ہماری، ہم ان کے کام نہیں آئے. 17 سال 40 سے زائد ممالک کے خلاف وہ اکیلا لڑا ہے، بچے یتیم کروائے، اپنی ازواج کو بیوہ کروایا. جب انہیں ہماری ضرورت تھی تو ہم ان کے کام نہ آئے. آج صرف ایک میچ کی وجہ سے اگر ہم انہیں غلط کہنے لگے یا ان کے خلاف زبان کسنے لگے، غلط جملے کسنے لگے، تو میرے عزیزوں یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. جس وقت ایمان کی بات تھی ہماری، المؤمن کا جسد واحد، مومن کیا ہے؟ ایک جسم کی مانند. ہمارے جسم میں تکلیف ہو رہی تھی اس وقت ہم اس کے کام نہیں آئے. ہم معمولی اس بات پر ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. کھیل کو کھیل کی حد تک رکھا جائے، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. آج اگر ہم نے ان کو ہرایا ہے تو کل وہ بھی ہمیں ہرا سکتے. 17 سال تک جو ہتھیاروں کا مقابلہ کرتے رہے، بڑے بڑے مسائل کا مقابلہ کرتے رہے، اس سے بڑی فتح کون حاصل کر سکتا ہے؟ معمولی گیند بلے کی لڑائی پر ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو میرے عزیزوں یہ ہماری اخلاقی پستی کی سب سے بڑی دلیل ہے. اخلاقی اعتبار سے ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے مرتبے اور منزلت کو بالکل پس پوچھ ڈال دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری غلطی ہماری طرف سے کچھ ان کی طرف سے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے قریبی لوگوں سے صرف نظر کی جاتی ہے. جیسے آپ اپنے بیٹے کے اندر ہزاروں خرابیاں دیکھتے ہیں لیکن شفقت کا ہاتھ بھی ہٹاتے نہیں اس سے. آپ اپنے بھائی کے اندر ہزاروں خرابیاں دیکھتے ہیں لیکن محبت ختم نہیں کرتے اس سے. تو اسی طرح کچھ خرابیاں وہاں بھی نظر آئیں لیکن صرف اس اپنی غفلت اور کوتاہی کو سامنے رکھیں کہ جب ان کو ہماری ضرورت تھی ہم اس وقت کام نہیں آئے. 17 سال تک وہ اکیلے میدان میں اترے رہے اور دوبارہ ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دکھائی. تو میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر قوانین ہیں،
ان قوانین پر چلنا ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اگر قوانین کو پس پش ڈال دیں گے تو ہم تنزلی کی طرف چلتے چلے جائیں گے، جس طرح آج معاشی اعتبار سے ہم تنزلی کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ وہ ممالک جو ہمارے بعد وجود میں آئے، آج ان کی معیشت کہاں تک ہے، آج ان کا روپیہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ کیوں؟ انہوں نے قوانین کی پاسداری کی۔ آج ہم اخلاقی اعتبار سے بھی نیچے جاتے جا رہے ہیں اور معیشت کے اعتبار سے بھی دنیاوی معاملات کے اندر بھی نیچے جاتے جا رہے ہیں، کیونکہ دونوں اعتبار ہم یا تو افراد کی طرف جاتے ہیں یا تفریط کی طرف جاتے ہیں۔ غریب نظر آیا تو سارے قوانین اس پر لاگو کر دیا، امیر نظر آیا تو سارے قوانین اس سے ہٹا لیا۔ ایک طرف قانون ڈالتے ڈالتے اس کو زمین پہ دلسا لیتے ہیں اور دوسری طرف قانون بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہی پستی ہے جو ہمیں تنزلی کی طرف، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں تنزلی کی طرف لیتی جا رہی ہیں۔ حدود متعین ہے، قوانین متعین ہے۔ میں نے واقعہ ذکر کیا حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے خلاف فیصلہ ہوا، بخوشی قبول کیا اس کو، یہ نہیں کہا کہ میں ملک کا خلیفہ ہوں، میری دھاک زیادہ ہے یا میری بات زیادہ مانی جائے، ایسی بات نہیں کی۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے۔ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں، اس کو چلانے والے ہم خود ہیں۔ اس کے اندر جتنی خرابیاں آتی وہ ہماری وجہ سے، جتنی اچھائیاں آئیں گی وہ ہماری وجہ سے۔ میڈیا چلانے والے لوگ ہم خود ہیں، اور یہی چیزیں پھر آگے ہمارے سامنے جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آج معمولی نظر آتی ہیں، اسی کی وجہ سے آج ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ سگنل توڑنا یہ بھی ایک جرم ہے، آج ہمارے نزدیک یہ جرم نہیں۔ 10 لوگ توڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم نے بھی کہا ہم تو کیا نقصان ہوتا ہے۔ میں نے آج قاضی صاحب سے آتے ہوئے ذکر کیا کہ میں جب رستے میں آ رہا تھا تو آج یہ جو گرمی کی کیفیت ہے، دبئی میں مستقل موسم یہی رہتا ہے، لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پیدل چلنے والے بھی 10 منٹ تک روڈ پر کھڑے رہتے ہیں اور وہاں کوئی پولیس والا موجود نہیں، روڈ کراس نہیں کرتے۔ ہم خود وہاں پر جا کر دیکھا، 10-15 منٹ روڈ پر کھڑے ہیں، جب تک گرین سگنل نہیں ہوگا روڈ کراس کر کے نہیں جائیں گے۔ ایک پولیس والا نظر نہیں آ رہا، لیکن کوئی سگنل توڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ قوانین پر عمل ہم نے خود کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو پھر ہر بندہ یہی سمجھتا رہے گا اور پھر یہی زندگی اسی طرح گزر کر ختم ہو جائے گی اور پاکستان دنیا کے نقشے سے بھی ختم ہو جائے گا۔ آج دوسرے ممالک جب ترقی کی طرف جا رہے ہیں تو ان میں سے ہر ایک نے یہی سمجھا تھا کہ یہ قانون میرے لیے ہے، اس کی پاسداری کرنی میرے پر۔ تو آج ہم میں سے بھی اگر ہر بندہ یہی سمجھے گا کہ جو قوانین لاگو ہوئے ہیں وہ ہم نے ہر ایک قانون پر عمل کرنا ہے، جب ہم عمل کریں گے تو اس کے مطابق خود بخود یہ رشوت، یہ دیگر چیزوں کا معاملات خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہم رشوت دیتے ہیں تاکہ میرا کام جلدی ہو جائے، مجھے لائن میں نہ لگنا پڑے،
لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میرے آنے والی نسل خراب ہوتی جا رہی ہے، میرا ملک خراب ہوتا جا رہا ہے، میرے ملک کی معیشت، میرے ملک کا نظام پستی کی طرف جاتے جا رہا ہے، وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قوانین کو توڑنے سے اور قوانین کو کا ادب اور احترام، جس طرح ہم ایک وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک اٹھانے کے لیے وضو کرتے ہیں، اسی طرح ان قوانین پر عمل کرنا بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ قرآن پاک اٹھانے کے لیے وضو کرتے ہیں۔ قرآن پاک اٹھانے کے لیے وضو کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح قوانین پر عمل کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر جو کام کریں گے اسی طرح جس طرح اپنے بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔